زمانے کی دھول میں چھپے ہوئے وہ واقعات آج بھی انسان کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے طاقت کے نشے میں بدمست ایک بادشاہ جس نے خود کو خدا کہہ دیا، اور ایک نبی کی جس کے ہاتھ میں ایمان کی روشنی تھی۔ یہ کہانی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس وقت مصر کا بادشاہ فرعون اپنے تخت پر اکڑ کر بیٹھا تھا۔ سونے کی چھتیں، سنگ مرمر کے ستون اور غلاموں کی قطاریں، لیکن اس کے دل میں صرف ایک اندھیرا تھا، غرور کا اندھیرا۔ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، میری اجازت کے بغیر سورج بھی نہیں نکلتا۔ لوگ کانپ اٹھتے، مگر ظاہری طاقت کے اس جلال میں ایک وقت آنے والا تھا جب اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو مٹی میں ملا دے گا۔ مصر کے ایک کونے میں ایک ماں اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ ماں ایک نبی کی ماں تھی۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، موسیٰ کو صندوق میں رکھ دو اور دریا میں بہا دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے حکم پر عمل کیا۔ صندوق نیل کے پانیوں پر بہتا چلا گیا، اور قدرت کا کھیل دیکھو، وہ صندوق سیدھا پہنچا فرعون کے محل میں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو نرم دل اور نیک فطرت عورت تھی، اس نے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے غرور سے منہ موڑا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں نرم گوشہ جاگا۔ یوں وہ بچہ جو ایک دن فرعون کے اقتدار کا خاتمہ کرنے والا تھا، اسی کے محل میں پروان چڑھنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ان کے دل میں عدل اور ایمان کی روشنی تھی، جبکہ فرعون کا غرور اور ظلم ہر دن بڑھتا گیا۔ غلاموں پر کوڑے برسائے جاتے، عورتوں سے خدمت لی جاتی، اور فرعون کی زبان پر ہر لمحہ وہی جملہ، میں ہوں تمہارا رب العالی۔ لیکن تقدیر خاموش نہیں رہتی۔ اللہ کی مصلحت نے فیصلہ کر لیا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں حق اور باطل کا مقابلہ ہونا ہی تھا۔ وہ دن قریب تھا جب دریائے نیل کا کنارہ اللہ کی قدرت کا منظر بننے والا تھا، اور دنیا دیکھنے والی تھی کہ جو خود کو خدا کہے اسے اصل خدا کیسے رسوا کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی سرزمین میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے نبی شعیب علیہ السلام کے گھر میں پناہ لی، ان کی بیٹی سے نکاح کیا اور کئی سال امن سے بسر کیے۔ لیکن جس نبی کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اس کے سکون کے پیچھے ہمیشہ ایک آواز چھپی ہوتی ہے، وہ آواز جو کہتی ہے، اٹھو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں سینا کے پہاڑ کے قریب انہیں ایک روشنی دکھائی دی، ایسی روشنی جو زمین کی نہیں تھی، وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کی تجلی تھی، اور وہ جگہ تھی طور پہاڑ۔ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے، بے شک تو مقدس وادی طوا میں ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، اب سن جو وحی کی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا، دل میں نور اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے کہہ کیا تو پاکیزگی اختیار کرے گا اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں گا تاکہ تو ڈر جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک چرواہا اللہ کے حکم سے بادشاہوں کے مقابل کھڑا ہونے جا رہا تھا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں عصا دیا، جو زمین پر ڈالا تو سانپ بن گیا، اور جب ہاتھ سینے سے نکالا تو نور سے چمک اٹھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ
وہ جان چکے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ فرعون کا دربار، سونے کے ستون، جھکنے والے درباری اور تخت پر غرور میں ڈوبا ہوا فرعون۔ کون ہے جو میرے مقابل آنے کی جرت کرے گا؟ دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، چہرے پر سکون، آواز میں یقین۔ میں موسیٰ ہوں، رب العالمین کا پیغام لایا ہوں، چھوڑ دے بنی اسرائیل کو اور اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ فرعون کے چہرے پر تمسخر ابھرا۔ کیا تو وہی نہیں جو ہمارے محل میں پلا تھا اور اب تو ہمیں خدا کا پیغام دینے آیا ہے؟ بتا تیرا رب کون ہے اے موسیٰ؟ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے راستہ دکھایا، وہی رب جو تجھے پیدا کرنے والا ہے اور جس کے حکم سے ایک دن تو مٹی میں لوٹ جائے گا۔ درباری حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مصر کے تخت کو ہلا گئے۔ یہ پہلا ٹکراؤ تھا، نور اور ظلمت کا۔ فرعون کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا، لیکن اللہ کا بندہ ڈٹا رہا۔ فرعون نے حکم دیا، اسے گرفتار کرو۔ مگر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ زندہ اژدہا بن گیا اور دربار میں بھگدڑ مچ گئی۔ فرعون کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، لیکن غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ فرعون سمجھ نہ سکا، یہ کوئی جادو نہیں، یہ حق کی نشانی تھی۔ اور وہ دن قریب تھا جب دریائے نیل کے پانی اس غرور کو نگلنے والے تھے۔ فرعون کا غرور ٹوٹا نہیں بلکہ اور بڑھ گیا۔ دربار میں خوف کی جھلک دیکھ کر بھی وہ بولا، یہ جادو ہے، موسیٰ کوئی نبی نہیں بلکہ جادوگر ہے جو ہمارے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے۔ جمع کرو مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو تاکہ وہ اس کے جادو کو شکست دیں۔ مصر کے گوشے گوشے سے جادوگر بلائے گئے، ہزاروں کی بھیڑ جمع تھی۔ ایک عظیم دن مقرر کیا گیا جسے مصری عید کا دن کہتے تھے۔ سورج کی روشنی نیل کے پانیوں پر چمک رہی تھی۔ ایک طرف فرعون اپنے تخت پر، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام پر کھڑے تھے۔ اے موسیٰ، یا تو تم پھینکو اپنا عصا یا ہم پہلے پھینکیں، فرعون نے بلند آواز میں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا، تم پہلے پھینکو۔ اور جیسے ہی جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، زمین سانپوں سے بھر گئی، لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ فرعون کے چہرے پر تکبر بھری مسکراہٹ تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام پرسکون کھڑے رہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا ایک عظیم اژدہا بن گیا۔ وہ سارے سانپوں کو نگل گیا، ایسے جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ تھے۔ اور اسی لمحے جادوگر خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایمان کی روشنی تھی۔ یہ جادو نہیں، یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کا غرور دھاڑ اٹھا۔ کیا تم میرے حکم کے بغیر ایمان لے آئے؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ مگر ایمان کی روشنی جب دل میں اتر جائے تو جسم کا خوف مٹ جاتا ہے۔ جادوگر ڈٹے رہے۔ ہم تیرے ظلم سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، کیونکہ ہم ایمان والوں میں سے ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلاموں کی قوم کو پہلی بار یقین ہوا کہ فرعون کی طاقت جھوٹی ہے اور اللہ کی طاقت سچی۔ لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ فرعون کے تخت کے نیچے زمین ہلنے لگی، لیکن فرعون پھر بھی باز نہ آیا۔ اے موسیٰ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں دیکھتا ہوں تمہارے رب کی طاقت کتنی ہے۔ اور یہی وہ جملہ تھا جس کے بعد فرعون کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے جا، انہیں نجات دلا، ہم فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیں گے۔
بنی اسرائیل کے قافلے نے رات کے وقت مصر چھوڑا۔ چاند کی روشنی میں قدموں کی چاپ، بچوں کی آہٹ اور خوف کے سائے۔ پیچھے فرعون کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی تھیں۔ سامنے سمندر پھیلا ہوا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان اور کفر کے درمیان آخری جنگ ہونے والی تھی۔ اب یا تو سمندر راہ دے گا یا فرعون کی تلواریں خون بہائیں گی۔ رات کی چاندنی میں ایک قافلہ بے چین قدموں سے سمندر کے کنارے پہنچا۔ سامنے بے انتہا پانی، پیچھے فرعون کا لشکر اور درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی آنکھوں میں یقین کا نور تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم خوف سے کانپ رہی تھی۔ ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ ہر طرف صرف ایک صدا گونج رہی تھی، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھایا اور جیسے ہی وہ عصا سمندر پر پڑا، ایک زوردار آواز گونجی، پانی پھٹ گیا اور سمندر دو دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ وہ منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر زمین بھی لرز گئی۔ دائیں بائیں پانی کے پہاڑ، درمیان میں خشک راستہ اور اوپر ستاروں کے نیچے اللہ کی قدرت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، چلو اپنے رب پر بھروسہ کرو، یہ راستہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ قوم نے قدم بڑھایا، بچے ماؤں کے دامن تھامے، بوڑھے ایک دوسرے کا سہارا لیے، سب ایمان کی روشنی میں سمندر کے بیچ سے گزرتے گئے۔ اور جب بنی اسرائیل کا آخری فرد پار پہنچا، تب پیچھے سے فرعون کا لشکر نمودار ہوا۔ گھوڑوں کے سمندر میں داخل ہونے کی آوازیں گونجیں۔ فرعون نے چیختے ہوئے کہا، دیکھو پانی بھی میرے حکم سے کھڑا ہے، موسیٰ کی طرح میں بھی گزر جاؤں گا۔ لیکن فرعون بھول گیا، یہ راستہ طاقت والوں کے لیے نہیں، یہ راستہ ایمان والوں کے لیے تھا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ پہنچا، اللہ نے حکم دیا، اے پانی اپنے حال پر لوٹا، اور ایک ہی لمحے میں پانی کی دونوں دیواریں ٹوٹ پڑیں۔ غور سے سنیے، وہ دھاڑیں، وہ چیخیں، وہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ سب پانی کے شور میں گم ہو گئی۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا تھا۔ میں ایمان لایا کہ کوئی خدا نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن جواب آیا، اب ایمان لاتا ہے جب تو پہلے نافرمانی کرتا تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سمندر پرسکون ہو گیا۔ پانی نے اپنے اندر ظلم کے غرور کو دفنا دیا اور ساحل پر ایک لاش پڑی تھی، سونے کے تاج کے ساتھ مگر روح کے بغیر۔ یوں ایک بادشاہ جس نے خود کو خدا کہا، اللہ کی ایک لہر سے ہلاک ہوا۔ یہ منظر صدیوں سے انسان کو یاد دلاتا ہے کہ طاقت جب غرور بن جائے تو انجام ہمیشہ ذلت ہوتا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر دور میں فرعون پیدا ہوتے ہیں، مگر موسیٰ کا رب ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے ہوا خاموش تھی۔ بنی اسرائیل کے چہروں پر خوف کی جگہ اب حیرت تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جس شخص کو وہ ناقابل شکست سمجھتے تھے، وہ چند لمحوں میں اللہ کے حکم سے مٹی بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو یہ ہے تمہارے رب کی قدرت، اس نے تمہیں غلامی سے آزاد کیا اور ظالموں سے نجات دی، اب شکر کرو اور اس کے راستے پر چلو۔ قوم خاموش تھی، لیکن خاموشی کے پیچھے ایک کمزوری چھپی تھی۔ وہ صدیوں کی غلامی سے نکلے تھے، لیکن ان کے دلوں سے غلامی ابھی نکلی نہ تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ طور پہاڑ پر آئیں 40 راتوں کے لیے، تاکہ وہ اللہ سے کلام کریں اور اپنی قوم کے لیے ہدایت کی تختیاں حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگہبان بنایا اور خود
कोह तूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ के दामन में जब अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया, वो लम्हा इंसानियत की तारीख का रोशन तरीन लम्हा था। ए मूसा, हमने तुझे रसालत के लिए चुन लिया है, ले लो ये तख्तियां और अपनी कौम को हुक्म दो कि इन पर अमल करे। उधर पहाड़ पर वही उतर रही थी और इधर नीचे कौम बनी इसराइल फिर आजमाइश में पड़ गई। एक शख्स था सामरी। वो बज़ाहिर इनमें से था मगर दिल में निफाक छुपा था। उसने फिरौन के खजाने से सोना जमा किया और उससे एक सुनहरा बछड़ा बनाया। फिर कहने लगा, ये है तुम्हारा खुदा और मूसा का भी खुदा, बस मूसा इसे भूल गए हैं। कौम के दिल जो अभी ईमान में मजबूत ना हुए थे जल्द फरेब में आ गए। कई लोगों ने इस बछड़े के सामने झुकना शुरू कर दिया और यूं ईमान की रोशनी के बाद शिर्क का अंधेरा दोबारा छा गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और देखा कि उनकी कौम सोने के बछड़े की पूजा कर रही है तो उनके चेहरे पर गुस्से और गम की शिद्दत जाहिर हुई। उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। ए हारून, जब तुमने इन्हें गुमराह होते देखा तो तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? हारून अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से कहा, है मेरे भाई, मुझे डर हुआ कि कहीं कौम तकसीम ना हो जाए और तुम कहो कि तूने मेरे बाद तफर्रका डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिया और अल्लाह के हुजूर अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा और हमें हिदायत दे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी की तरफ रुख किया। तूने ये क्या किया ए सामरी? मैंने वो देखा जो दूसरों ने ना देखा। मैंने फरिश्ते के कदमों की मट्टी ली और उसे बछड़े में डाल दिया, बस वो बोलने लगा। जा, दुनिया में तेरा अंजाम यह है कि तू कहता फिरेगा मुझसे दूर रहो और आखिरत में तेरे लिए अजाब तैयार है। यह कहकर मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इस बछड़े को जला दो और इसकी राख दरिया में बहा दो। यूं अल्लाह ने अपनी कौम को दोबारा आजमाइश से निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौबा की दावत दी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। लेकिन इस वाक़े ने तारीख को एक पैगाम दिया कि ईमान जबानी नहीं, दिल का यकीन होता है और जो दिल दुनिया के सोने में उलझ जाए वो कभी अल्लाह के नूर को नहीं पा सकता। यूं मूसा और फिरौन की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर जमाने में दोहरा दी जाती है। हर वो इंसान जो गुरूर में खुद को ताकतवर समझता है वो फिरौन का वारिस है और हर वो शख्स जो सच के लिए तन्हा खड़ा हो जाए वो मूसा की सुन्नत पर है। अल्लाह ताला हमें मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र, ईमान और यकीन का हिस्सा अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।